معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ویسے تو ہر انسان کو اس کی زندگی اپنے مطابق جینے کا حق ہوتا ہے، لیکن کئی معاشروں میں عورت کو کم مقام کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے۔ عام طور پر مرد حضرات اپنی منمانی کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس دنیا میں چند ایسے ممالک بھی ہیں جہاں ہر عمر کی خاتون اپنے تمام فیصلوں پر پورا اختیار رکھتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان ممالک کو سیکس فری کنٹریز کہا جاتا ہے۔ ایسے ممالک میں جنسی آزادی اور بیراروی عام ہوتی ہے۔ دنیا میں کئی ایسے ممالک قائم ہیں جہاں مذہبی، ثقافتی اور جنسی آزادی پائی جاتی ہے۔ آج ہم نے معلومات کی غرض سے اپنے ناظرین کے لیے ایسے ہی چند ممالک کا انتخاب کیا ہے جہاں سب کچھ جائز ہے۔ یہاں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان کو بھی ایسا ہی ملک بنانے کی سازش کی جا رہی ہے؟ آج ہم آپ کو اس حوالے سے اہم حقائق بتلائیں گے، تاہم پہلے آپ کو سیکس فری کنٹریز کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ہمارے اس امیزنگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ نمبر 6، فلپائنز۔ ناظرین گرامی، ایشیائی جزیرہ نما ملک فلپائن اس کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں کے آزاد خیال خاندان برسوں سے اس رواج کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ فلپائن کی شہریت رکھنے والی لڑکی ہر معاملے میں آزاد ہوتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق اس کی اہم وجہ مردوں کی تعداد سے عورتوں کی تعداد کا زیادہ ہونا ہے۔ یہاں نوجوان لڑکیاں پورے ملک کے مردوں سے دگنی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیاسی نظروں، لباس اور حرکات سے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں۔ شرمناک دھندوں میں بھی فلپائنیز لڑکیاں دنیا بھر کے ممالک میں عام پائی جاتی ہیں۔ چند پیسوں کے عوض ہی یہ آپ کو مکمل اختیار دیتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہر طرح کا کھیل کھیل سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور انکشاف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ غریب ملک ہونے کی وجہ سے وسائل کے حصول کا حل اس عمل میں ڈھونڈا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر فلپائنیز لڑکیاں غیر ملکیوں سے پیسہ بٹورنے اور انہیں شادی کا لالچ دیتے ہوئے بھی پائی گئیں۔ ہر سال متعدد غیر ملکی صرف جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے فلپائن کا رخ کرتے ہیں۔ نمبر 5، کولمبیا۔ ناظرین گرامی، اب ہمیں رخ کرنا ہوگا ساؤتھ امریکہ کے ایک ملک کولمبیا کا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کی حسینائیں دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ کولمبیا کی خواتین دراز قد اور گوری رنگت کی حامل ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ کے پاس کردہ قوانین میں ان کو مکمل آزادی فراہم کی گئی ہے۔ یہ والدین سے پوچھے بنا ہی کسی مرد سے بھی تعلقات رکھنے میں پیش رہتی ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ کولمبین عورتیں جس پر نگاہ ٹھہرا لیں اسے حاصل کر کے چھوڑتی ہیں، کیونکہ انہیں کسی قسم کی مذہبی یا گھریلو پابندی کا سامنا نہیں ہوتا۔ سیکس فری ممالک میں اس ملک کا خاصا نام شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، تھائی لینڈ۔ معزز خواتین و حضرات، عجیب طرح کی رسومات اور کلچرز کا مکسچر تھائی لینڈ کی قوم کو مانا جاتا ہے۔ ایک غریب ملک ہونے کے باوجود یہاں کا حسن عالم انسانیت کو اپنی طرف کھینچتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، یہاں کی خواتین خود اس چیز کا مکمل اہتمام کرتی ہیں۔ انہیں بس کسی گورے رنگت کے حامل مرد کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ صرف جوان لڑکیاں ہی نہیں، یہاں کی شادی شدہ عورت بھی جنسی تسکین کے لیے مضبوط جسم اور خوبصورت ٹیل ڈول والے مرد کی تلاش میں رہتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق تھائی شادی شدہ خواتین اپنا بیشتر وقت سوشل میڈیا پر فلرٹ کرنے اور جلد کو خوبصورت بنانے میں صرف کر دیتی ہے، جبکہ ان کا اولاد کی تربیت کی جانب کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ نمبر 3، برازیل۔ دوستو، براعظم امریکہ میں واقع اس ملک کو عیسائیت کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ برازیل کئی طرح کے فیشن برانڈز کی بدولت بھی مشہور ہے، لیکن عورتوں کی آزادی میں اس کا شمار ٹاپ کے ملکوں میں کیا جاتا ہے۔ برازیلین عورتوں کو ان کے جسمانی خدوخال سے بھی شہرت حاصل ہے۔ ان کا نسوانی حسن عام عورتوں سے زیادہ واضح ہوتا ہے، جس کے لیے اس ملک کی لڑکیاں خاص قسم کی ادویات بھی استعمال کرتی ہیں، اور بھڑکیلے لباس مرد کو اس کی رضامندی اور پسندیدگی کا اشارہ دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے مرد عیاش، ہوس پرست اور فحش ہوتے ہیں۔ اس ملک کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ نمبر 2، ویتنام۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ ویتنام کے کئی علاقوں میں ایسے غیر ملکی افراد آباد ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ویتنامی قوم بھی مذہب سے دور دور ہی رہتی ہے۔
جاذب نظر دکھنے والی خوب رو ویتنامی لڑکیوں کی تعداد اس ملک میں کافی زیادہ ہے۔ یہاں 2 وقت کی شادیوں کا رواج عام ہے۔ مطلب یہ کہ ویتنامی عورتوں کو اپنے حسن پر اتنا ناز ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ اگر کوئی مرد انہیں شادی کے بعد چھوڑتا ہے تو فوراً طلاق شدہ ویتنامی حسین عورت کو کوئی دوسرا اپنا لے گا، اور حقیقی طور پر بھی اس کا مظاہرہ ہر تیسرے دن ویتنام میں دیکھنے کو ملتا ہے، جو واقعی حیران کن امر ہے۔ نمبر 1، یوکرائن۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بیان کیے جانے والے ممالک میں یوکرائن وہ ملک ہے جس نے یہ دوڑ جیت لی ہے۔ یہاں شراب اور شباب دونوں ہی کثرت سے دستیاب ہوتے ہیں، کیونکہ سیکس فری ممالک اور شراب کی تیاری میں اس کا پہلا نمبر ہے۔ یوکرائن کی عورتیں جس مرد کی دیوانی ہو جائیں اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتیں۔ ان کی آزادی ان کو اس کام میں مزید سہولت فراہم کرتی ہے، کیونکہ یہاں عورت کو ہر کام میں مکمل آزادی حاصل ہے۔ آسان بیوی کے حصول اور خوبصورت ترین خواتین میں بھی یوکرائن کا پہلا نمبر ہے۔ کیا آپ ایسے ملک جانا پسند کریں گے؟ کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ دوستو، یہ تھے سیکس فری ممالک، لیکن اگر بات کی جائے پاکستان کی تو گزشتہ سال پاکستان میں عورت مارچ میں میرا جسم میری مرضی یعنی شادی سے قبل آزادانہ جنسی تعلقات کو عورت کا حق قرار دینے کا نعرہ لگایا گیا۔ یہ نعرہ مغرب سے آیا۔ مغرب میں فیمنزم تحریک نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کامیابیاں حاصل کیں، لیکن اس کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ اس نے آزادانہ جنسی تعلقات کو عورتوں کے حق کے طور پر متعارف کروایا۔ آج مغربی ممالک اور دیگر صنعتی ترقی یافتہ ممالک میں غیر شادی شدہ جوڑوں کا ایک ساتھ رہنا قانوناً جائز ہے۔ معاشرے میں انہیں بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور ایسے بچوں کو بھی قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے جو ان تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوں۔ ایسے بچوں کی ذمہ داری ان کے حقیقی ماں باپ پر بھی عائد ہوتی ہے، اور ریاست بھی انہیں اپنی ذمہ داری تصور کرتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں بے شمار پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں جن سے خود مغربی خواتین بھی متاثر ہیں، اور آبادی میں کمی کے رجحان سے ان قوموں کی بقا کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ لہٰذا ایسی کبھی حرکات سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کو مغربی طاقتوں کی جانب سے ایک ایسا ہی ملک بنانے کی سازش کی جا رہی ہے جس میں پاکستانی حکمران برابر کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فحاشی کو روکنے کے لیے کیسے اقدامات کیے جانے چاہیے، اور حکومت وقت کو اس حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور دیگر دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔